ویلکم بیک. جی حکیم صاحب, دیکھیے وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ جو ٹائٹ کے خلاف جانے والی بات ہے, معاشرے کا حال کیا بنا ہوا ہے. اقبال نے اسرار خودی میں اس وقت بھی یہی حال تھا, جو انالائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں, شیخ در عشق بتاں اسلام باخت, رشتہ تسبیح از زنار ساخت. جو شیوخ ہیں, جو علماء ہیں, ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے بتوں کی محبت میں, سوشلزم کی محبت میں, نیشنلزم کی محبت میں, کمیونزم کی محبت میں, کانگریس کی محبت میں, انہوں نے اپنے بتوں کی محبت میں اسلام ہاتھ سے چھوڑ دیا, اور جو ان کی تسبیح تھی اس کے اندر انہوں نے ہندوؤں کے بت پرو لیے جا کے. اور بوڑھے لوگوں کا عالم یہ ہے, دیکھیے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ انسان سفید بال ہو گئے تو اس نے یہ بال تجربے سے سفید کیے ہوں گے, جس کی وجہ سے سمجھداری کی باتیں کرے گا. جب معاشرے کے بوڑھے جاہلوں والی باتیں کرنے لگے تو اقبال اس پہ کہتے ہیں کہ حال یہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ بوڑھے لوگ صرف اس لیے بزرگ ہیں کہ بال سفید ہیں, ورنہ باتیں ان کی بزرگی والی نہیں ہیں, چھوٹے بچے ان پہ ہنس رہے ہیں. اور اس حالت کی وجہ سے اقبال نے وہ دعا کی تھی کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرتے, یا اللہ زمانے کے انداز بدلے, زمانے کے انداز بدلے گئے. وہ شاید آپ نے بھی گایا تھا یہ کہ زمانے کو انداز بدلے گئے اور نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بیوٹیفل. تو خرد کو غلامی سے آزاد کر کا مطلب ہی یہی تھا اس وقت, کہ خرد کہتے ہیں عقل کو, انٹلیکٹ کو, کہ انٹلیکٹ غلام ہو گئی ہے لوگوں کی. جو بڑی جنریشن ہے, جو بڑی جس نے انگریزوں کی غلامی کی, انگریزوں کے نظام میں پڑے ہوئے, سسٹم کو دیکھا ہوا ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اس کو توڑ کیسے سکتے ہیں. How can we swim against the tide? مگر نوجوان کر سکتے ہیں, بیکاز ان میں جذبہ ہوتا ہے, پیورٹی ہوتی ہے, جوش ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے, نائیو ہوتے ہیں to some extent. اور یہ نائیوٹی ان کی پیور ہوتی ہے, پیورٹی ہوتی ہے, That could be strength. سنسیئرٹی ہے, سچائی ہے یہ. اور اسی لیے اقبال کا بھی ایمفسس نوجوانوں کے اوپر ہے. اور ہم بھی جو پیغام, اگر ہمارا مشن آپ جو جانتے ہیں اس کو, کہ جو سب سے زیادہ وائلڈ فائر کی طرح یہ پھیل رہا ہے دنیا میں, تو نوجوانوں میں پھیل رہا ہے. بالکل. اور ان نوجوانوں میں خاص طور پر کہ جو یورپ اور مغرب کو اچھی طرح دیکھ چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مغرب کا بینکنگ سسٹم, اس کا پولیٹیکل سسٹم, اس کا سوشل آرڈر, اس نے انسانیت کو کتنا ذلیل کر دیا, تباہ برباد کر دیا. جس طرح کہ کل ایک صاحب جو آپ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ جی کیا ہمیں ان لوگوں کا ایتھک, ورک ایتھک کو نہیں دیکھنا چاہیے. that was a very good question in the sense کہ جی یہ جو لوگ ہمارے پہ اب قبضہ کر کے بیٹھ گئے پوری دنیا کے اوپر, اور ان کے ایتھک, ان کے ورک ایتھک کو ہمیں دیکھ کے کرنا چاہیے کہ we should learn from something from their work ethic. اس پہ آپ نے جواب دیا تھا. کیا ورک ایتھک, کہ انہوں نے اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے کروڑوں انسانوں کو ایڈز میں مبتلا کر دیا, اپنے کھانے کی سپلائیز بیچنے کے لیے اربوں انسانوں کو بھوکا مار دیا. What work ethics? That's not ethics. That's not ethics. That's crime. That's crime against humanity. That's iblis. That's shaitaniyat. You see, that's satanic. یہ مغرب کے جو پورا نظام ہے, جو اپنے خنجر سے باپ خودکشی کر رہا ہے, جس کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے, اس کی کوئی ورک ایتھکس نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دین چھوڑ چکے ہیں, اس لیے کہ morality چھوڑ چکے ہیں, اخلاقیات چھوڑ چکے ہیں. انسان جب دیکھتا ہے نا تو مایوس ہو جاتا ہے. اس وقت بھی لوگ مایوس ہوتے تھے. تو اقبال نے یہی بات کہی نوجوانوں کو مخاطب کر کے, بڑی خوبصورت ہے. نالا و فریاد ماتم تاکو جا, سینہ کو بھی ہائے پہم تاکو جا. کب تک تم روتے رہو گے, پیٹتے رہو گے اپنے آپ کو کہ یہ مصیبتیں ہیں, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, کون ٹھیک کرے گا, لیڈر کہاں سے آئے گا, اور کب تک تم ماتم کرتے رہو گے اپنا. دیکھیے اقبال کی ڈاکٹرن کیا ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم اس کو سمرائز کر دیتے ہیں. اقبال کی نظر میں کائنات میں جو تبدیلی آنی ہے وہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی, ٹیکٹکس, پلاننگ سے آنی ہے. It's not going to happen on its own. کوئی آپ کی اگر کسی دوسرے نے آپ کے لیے پلان کیا تو وہ پھر اپنے لیے پلان کر رہا ہے, آپ کے لیے نہیں کر رہا, جو کہ 250 سال سے ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی, جو بلکہ ہزاروں سال سے ہو رہا ہے, لیکن اس وقت ماڈرن ایج میں یہی ہو. اگر تم ماتم کرتے رہو گے, اور اس وقت 99% لوگوں کا حال اپنے آس پاس میں دیکھ لیجئے, معاشرے کی برائیوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ہنگامے کتنے ہیں, دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے, کرپشن اتنی ہے, لیڈر کرپٹ ہیں, کہاں سے آئے گا, کہاں سے جائے گا, ایوری بڈی از کرائنگ اوور دس. لیکن ہو از گوئنگ ٹو بی دی ایجنٹ آف چینج؟ ویری فیو. بیکاز اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے اسٹینڈ لینا پڑتا ہے, اس کے لیے کفر کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے چاہے وہ کفر ہمارے حکمران ہو, یا وہ کفر بیت اللہ محسود ہو, یا کفر دہشت گرد ہو, یا زائنسٹ ہو, یا بینکنگ سسٹم ہو, یا کفر کر, یہ جس مرضی فارم میں وہ سامنے آئے, somebody will have to take a stand and risk himself, risk his family, risk his career. کیونکہ یاد رکھو یہ جو for modern people identifying the kufr also is, دیکھیں کفر بھی تو شکلیں چینج کر کے آتا ہے. دیکھیے ہر کفر کی ریکگنیشن اقبال نے کرائی ہے. ہم آگے چلیں گے اس کے اوپر, ہم نے ڈسکشن کی بھی ہے پاس میں اس کو. سو دا پوائنٹ از کہ اب ڈاکٹرن اقبال کی یہی ہے کہ ماتم بند کریں. وی آر گوئنگ ٹو ریوائیو, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریوائیو اللہ کے فضل سے, بائی آور اون اسٹرینتھ, بائی آور اون اسٹریٹجی, بائی آور اون پلاننگ. That's what going to create Iqbal ka Pakistan, nothing else. That's beautiful, and I hope, because
while he says all these things, and I can feel it, اور وہ ایک انرجی کمرے میں, اور مجھے پتا ہے کہ یہ انرجی ٹرانسفارم ہو کے ٹی وی اسکرین سے باہر ڈیفینیٹلی جا رہی ہے, اور آپ لوگ بھی اس کو فیل کر رہے ہیں, اور یہ ڈاکٹرن جو ہے we're gonna stick to it. This revolution will be televised. Thank you very much.